الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینہ خوشبودار، حفیظ روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بارہا، جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا، پروردگار عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ مسلمان ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کرام کے غلام ہیں۔ ولیوں کے شہنشاہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاضت کا یہ حال تھا کہ 25 سال تک آپ نے صحرا نوردی کی، تن پر کوئی اعلیٰ کپڑے نہیں ہوتے تھے، پاؤں میں عموماً جوتے نہیں ہوتے تھے اور کانٹوں پر پھرتے رہتے تھے، گھاس اور سبز پتے وغیرہ درختوں سے توڑ کر آپ عموماً کھایا کرتے اور نفس کو اس قدر سرزنش کرتے، اتنی سزا دیتے، یعنی کہ نفس کی مخالفت کرنا یہ آپ کا ایک مطلب یعنی کہ خاص سیوا تھا۔ حتیٰ کہ ایک بار آپ سیڑھی پر چڑھ رہے تھے کہ نفس نے کہا، نے دل میں خیال آیا کہ آج رات ٹھیک ہے عبادت کر لیں گے لیکن پہلے تھوڑی دیر سو لیتے، اور بزرگوں کے ہاں کوئی عجیب نظام ہوتا ہے کہ تقلیل کلام، تقلیل طعام، تقلیل منام، کم بات کرنا، کم کھانا اور کم سونا، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بہت زیادہ سخت ہے، تو دل میں خیال آیا کہ تھوڑا سو لیتے ہیں، کیونکہ ان کے جو ایام گزرے ریاضتوں کے ان میں بعض اوقات آپ اپنے آپ کو ایک کیل گاڑ کر باندھ رکھتے تھے، بیٹھے بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور اگر نیند کا غلبہ ہو تو بدن بندھا ہوا ہے کیل کے ساتھ تو لیٹ نہیں سکتے، تو جیسے ہی جھوکا ہے تو وہ رسی کا جھٹکا لگے اور پھر وہ جاگ کر بیٹھ گیا، اس طرح مطلب اپنے اوپر کنٹرول کرتے تھے۔ تو نفس نے کہا کہ آج ذرا سو لیتے ہیں، تو فوراً آپ نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ اچھا تو ابھی سے سونے کی بات کرتا ہے، یہ فرما کر ایک ٹانگ پر کھڑے ہوئے، ایک ٹانگ پر، اور ایک ٹانگ پر کھڑے کھڑے راتوں رات پورا قرآن ختم کیا۔ اور ایک ہم غوث پاک کے ماننے والے کہ پنکھے چل رہے ہیں، بہترین مطلب ٹھنڈی آب و ہوا ہے، موسم بھی مدنی ہے، قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ایک ہمارے مرکز عقیدت کی شان ہے کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر قرآن ختم کر دیا۔ اور ہاں یہ عرض کر دوں کہ 15 سال آپ کی زندگی میں ایسے گزرے، 15 سال کہ مسلسل روزانہ رات میں آپ نے نفل کے اندر قرآن ختم کیے، 15 سال تک روزانہ، ایسا ولی شاید ہی کوئی گزرا۔ آپ کو کسی شخص نے یہ پوچھا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے اور آپ کا سلسلہ یہ کیسے شروع ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ میری ترقی کا راز جو ہے، جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے،
اس کا راز یہ کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے، کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اے غوث پاک کے ماننے والوں، غور کرو کہ جس کی نیاز تم کر رہے اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور تمہاری ساری آمدنی جھوٹ کی ہوتی ہے، تو پھر یہ کہ عقیدت تمہاری کس ٹائپ کی ہے؟ نعوذ باللہ میں نیاز کا منکر نہیں، میں خود نیاز کرتا ہوں، کھاتا ہوں الحمدللہ، اور بالکل یہ نہیں کہ یہ ہمارے لیے سعادت۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے، اور آپ نے سچائی کا پھل دیکھا۔ وہ بیوقوف اور نادان اور احمق لوگ اس پر غور کریں جو یہ بڑی لاپرواہی کے ساتھ کہہ دیا کرتے ہیں جی سچ کا زمانہ نہیں ہے، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولو تو کاروبار نہیں ہوتا ہے، دھندا نہیں ہوتا، یہ بیپار میں تو جھوٹ چلتا ہے۔ وہ سب کے سب غوث پاک سے اگر عقیدت رکھتے ہیں تو اس عقیدت کے آئینے میں اپنے زنگ آلود دل کو ملاحظہ کرے کہ ان کا دل کس قدر زنگ آلود اور سیاہ ہے، کہ ایک طرف حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت کا دم بھرتے ہیں، اور دوسری طرف رات دن جھوٹ بولتے ہیں۔ انہیں قطعی احساس ہے، یعنی شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنا کرم فرمایا اور کتنی نوازشیں فرمائی۔ تو اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں پا سکتے جب تک ہماری سیرت اور کردار درست نہ ہو جائے۔ صرف تصنع کرنے سے، بناوٹ کرنے سے، لامبے چوڑے لیکچر دینے سے، فلسفے جھاڑنے سے، تصوف کی باتیں کرنے سے کوئی صوفی اور کوئی بزرگ نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ کسی کو کہنا پڑ گیا فی زمانہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ واقعی ہم لوگوں کا اب یہی حال نہیں ہے کہ صرف مطلب یہ کہ اذان ہے، بلالی سوز نہیں ہے، فلسفیانہ خطابات ہیں لیکن اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ لمبا چوڑا لیکچر دے لیا، اپنا ہی دن خالی ہے تو اگلے پر اثر کیا ہوگا؟ اس نے کب اپنی اصلاح کرنی ہے؟ تو اے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں، ماننے والوں، اگر تمہاری عقیدت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعی وابستہ ہے تو سچ کو اپنا لو گے تو اس عقیدت کو انشاءاللہ 4 چاند لگ جائیں گے۔ اور سچائی ہمیشہ سچائی ہے، اور ہر دور میں وہ سچائی ہے، اور ہر حال میں اس کے نتائج اچھے ہی مرتب ہوتے ہیں۔ کسی نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ سانچ کو آنچ نہیں، یعنی سچ جو ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، اور سچ بولنے والا ہمیشہ تیر ہی جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ آج جھوٹ کا بہت زیادہ سہارا لیتے ہیں، اور ہم اپنی نت نئی مجبوریاں آگے کرتے ہیں، حالانکہ موت جو ہے وہ ہم سب پر منڈلا رہی ہے۔ ہمارے سر پر ایک ایسی تلوار لٹک رہی ہے کہ جو ایک کچے دھاگے میں بندھی ہوئی ہے، عین ممکن ہے کہ یہاں سے اٹھنا نصیب نہ ہو اور موت آ جائے۔ تو یہ کہ یہ مجبوریاں، یہ پریشانیاں، وہ مجبوریاں، فلاں مجبوریاں، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن موت جو آنے والی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو اگر سچ کو نہیں اپنایا، اے غوث پاک کے ماننے والوں، اگر جھوٹ بولتے رہے تو یاد رکھو جھوٹ بولنے کی سزا بڑی کڑی ہے۔ جیسا کہ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک مرتبہ رات خواب میں 2 آنے والے آئے اور مجھے ایک پہاڑ پر لے چلے۔ اس پہاڑ پر میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، دوسرا شخص اس کے سرانے بہت بڑا پتھر دیے کھڑا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سونے والے کے سر پر اس نے پتھر دے مارا، سر پھوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا۔ میرے استفسار پر بتایا گیا، یہ حدیث کا خلاصہ ہے، میرے استفسار پر بتایا گیا کہ یہ شخص وہ ہے کہ قرآن یاد کر کے اس نے بلا دیا اور نمازوں کے وقت یہ سویا رہتا تھا۔ اے غوث پاک کے ماننے والوں، تمہارے پیر و مرشد میرے آقا مولا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور اے غوث پاک کے چاہنے والوں
ہم رات کو گھوڑے بیچ کر سوئے تب بھی فجر ہم سے نہیں پڑھی جاتی. اگر یہی حال رہا کہ نمازیں ہم نے نیند میں قضا کرتے رہے اور اس کے لیے کوئی کوشش نہ کی تو پھر ذرا تصور کرو کہ ہو سکتا ہے کہ آج رات ہم میں سے کسی کی موت واقع ہو جائے اور جیسے ہی موت واقع ہوگی یہ برزخ کا عذاب شروع ہو جائے گا اور قیامت تک وزنی پتھر سے وہ سر کچلا جاتا رہے گا. بار بار وہ سر درست ہوتا چلا جائے گا, بار بار کچلا جاتا رہے گا. نرم نرم تکیا اور یہ ٹھنڈے ٹھنڈے پنکھے, ایئر کنڈیشنڈ روم اور اسلحہ یا باڈی گارڈ اللہ کے قہر و غضب سے کسی کو نہیں بچا سکیں گے. اور ایک مزید منظر بھی دیکھا, متعدد مناظر دیکھے. ایک مزید منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے, اس کے سرانے دوسرا شخص سنسی لیے ہے, چمٹا یا پلاس ٹائپ کا کوئی اوزار لیے کھڑا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہ چمٹا اس کے باچ کے اندر یعنی منہ کے اندر اس طرح داخل کیا کہ ایک حصہ منہ کے اندر ایک حصہ باچ یعنی گال پر, اور اس طرح اس کو پکڑ کے اس نے گال پورا چیر دیا اور چیرتا ہوا گدی تک لے گیا, گردن کے پچھلے حصے تک. معمولی کبھی لڑائی ہوئی ہوگی آپ کو, کسی نے ناخن مار دیے ہوں گے, خراش آ گئی ہوگی چہرے پر, کتنی جلن ہوتی تھی, کتنے دن تک جلن ہوئی تھی. کسی نے مکہ مار دیا تھا, منہ سوج گیا تھا, کیسی تکلیف ہوئی تھی. تو اس نے تو پورا چیر پھاڑ دیا, پھر ناک کے نتنے میں گھونپ دیا اور ناک کو چیرتا ہوا اسی طرح گردن کے پچھلے حصے کی طرف, سر کے پچھلے حصے کی طرف, گدی کی طرف لے گیا. آنکھ میں گھونپ دیا, آنکھ کو چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا گدی تک, تینوں حصے پھاڑ دیے. پھر بائیں طرف آ گیا اور اسی طرح تینوں جگہ اس نے چیری. پھر دائیں طرف جب آیا تو وہ زخم درست ہو چکے تھے, پھر اس نے پھاڑنا شروع کیا. تو یہ چیر پھاڑ جاری تھی. آپ کے استفسار پر عرض کیا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا. اے غوث پاک کے ماننے والوں, ہمارے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے, اور اے عقیدت مندان غوث اعظم تم جھوٹ بولا کرتے. تو جھوٹ کی بھیانک سزا آپ نے سن لی. اب جس کی مرضی ہے وہ جھوٹ بولے, جس کی مرضی ہے وہ سچ. ہمارے آقا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تکلیفیں اور بڑی مشقتیں آپ نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے برداشت کی. اور آپ نے حدیث پاک تو سنی ہی ہوگی, المجاہد من جاہد نفسہ, مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے, یعنی نفس کا مقابلہ کرے, نفس کو شریعت کی پیروی کے لیے مجبور محض کر دے اور کسی صورت میں اسے اللہ کی نافرمانی کرنے ہی نہ دے. کیونکہ ہمیں جنت بھی چاہیے اور دنیا کی نیند بھی بڑی میٹھی ہے, اس میں نمازیں بھی قضا کریں گے. جنت بھی چاہیے اور جناب والا جھوٹ بھی بولنا ہے. جنت بھی چاہیے, داڑھی بھی منڈوانی ہے جو کہ حرام ہے. جنت بھی چاہیے اور فوٹو بھی کھنچوانے, ایک سے ایک پوز بنوانے. جنت بھی چاہیے اور ٹی وی پر ڈرامے بھی دیکھنے. جنت بھی چاہیے اور فلموں کو بھی نہیں چھوڑنا, گانوں کو بھی نہیں چھوڑنا, بازوں کو بھی نہیں چھوڑنا. ماں باپ کا ستانا بھی موقوف نہیں کرنا, اپنی اولاد کی نیک تربیت بھی نہیں کرنی, گالی گلوچ سے باز بھی نہیں آنا اور اللہ کو راضی بھی کرنا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ یاد رکھیے کہ یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے, یہ جہاد اکبر ہے. جیسا کہ غزوے سے واپسی کے موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں, یعنی چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف. اور یہی جہاد اکبر جو ہے وہ اپنے نفس سرکش کے ساتھ ہے. نفس کہتا ہے رمضان کا روزہ مت رکھو, تو ضرور رکھنا. نفس جو کہے اس کی مخالفت. خیر یہ تو میں نے فرائض کے بارے میں بات کی. حقیقت یہ کہ ہمارے اولیاء اللہ جو ہوتے تھے وہ تو ہر معاملے میں نفس کی مخالفت کرتے, وہ تو نوافل اتنی کثرت سے پڑھتے تھے. جیسے میں نے غوث پاک کے آپ کو 2-3 باتیں بتائیں کہ فجر اور عشاء ایک وضو سے, اور اس طرح یہ مستحبات تھے, یہ فرائض نہیں تھے, واجبات نہیں تھے. لیکن پھر بھی مطلب یعنی کہ اس طرح آپ محنت کرتے. اور حدیث پاک ہے مشکا شریف کی کہ بندہ
نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے یعنی کہ جو قوتیں حواس ہیں ان میں بہت زیادہ طاقت دے دیتا ہے، اور وہ دور و نزدیک کی پھر دیکھ لیتے ہیں، دور و نزدیک کی سن لیتے ہیں، نوافل کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ آنکھ بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آنکھ کے اندر اتر گیا یہ مانا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بے پناہ قوت دے دی۔ اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ میرے آقا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں اور میں مغرب میں، اور اگر میرے مرید کی پردہ دری کی جا رہی ہو، اس کا پردہ فاش کیا جا رہا ہو، تو میں اس کی ستر پوشی کرنے والا ہوں۔ یعنی کوئی ہزاروں لاکھوں میل بھی دور ہو اور اس کا پردہ فاش کیا جا رہا ہو، میرا مرید ہو، تو میں چاہوں تو اس کا پردہ رکھ سکتا ہوں۔ اور بالکل واضح طور پر ان کا ارشاد موجود ہے کہ میں قیامت تک کے لیے اپنے مریدوں کی دستگیری کرنے والا ہوں، اگر کوئی مشکل کے وقت مدد کے لیے مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، اور یہ آتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس سے بے شمار واقعات مطلب کتابوں میں موجود ہیں کہ اولیاء کرام جو ہے وہ مدد کے لیے تشریف لے آتے اور مدد کرتے ہیں، میں کوئی ایسی وہ مطلب پیچیدگی نہیں ہے الحمدللہ۔ دیکھو نا، ہم ٹیلی فون کرتے ہیں تو پولیس مدد کے لیے آ جاتی ہے، ہم ٹیلی فون کر دیں تو ہمارا کوئی اگر باڈی گارڈ ہے وہ دور چلا گیا وہ آ جائے، دوست ہماری مدد کو دوڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی معاملات ہیں، اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ روحانی طاقتیں اتنی دیتا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ بلا شبہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے وہ مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کے ساتھ بہت زیادہ جہاد کیا، چنانچہ ایسے متعدد اقوال آپ کے کتابوں میں ملتے ہیں کہ تحدیث نعمت کے لیے، یعنی کہ اظہار نعمت کے لیے آپ نے خود بیان فرمایا کہ میں نے ایسا ایسا کیا۔ اور اگر کوئی بزرگ اپنے کارنامے سنائے، واقعی بزرگ ہو اور اپنے کارنامے سنائے، تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ توفیق ملی۔ دوسرے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو بھی عمل کا شوق پیدا ہو کہ ہمارے یہ بزرگ ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہمارے یہ رہنما ہیں، اور ماشاءاللہ یہ فلاں فلاں عمل کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس طرح عمل کریں تاکہ ہمیں بھی اسی طرح کی منزلیں عطا کی جائیں۔ تو اس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سست اور کاہلوں کے لیے مطلب بتاتے ہیں کہ کس طرح گویا میں نے یہ منازل طے کیے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 3 روز تک کسی چیز کے کھائے پیے بغیر فاقہ کیا ہے، اور اسی طرح میں بتدریج ترقی کرتا ہوں۔ شروع میں 3 دن تک پہنچا، پھر بڑھتے بڑھتے میں نے ترقی کی، یہاں تک کہ 40 روز تک کا میں نے فاقہ کیا، اور اس 40 دن کے اندر میں نے نہ کچھ کھایا نہ میں نے کچھ پیا، اور رات کے معمولات میں اوراد و وظائف میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں، جن دنوں میں ریاضات اور مجاہدات کر رہا تھا، شیطان صورتیں بدل بدل کر مجھ پر حملے کرتا رہا، جب میں اس کو ڈانٹتا تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا۔ میں نے برج اجمی میں 11 سال تک گوشہ نشینی اختیار کی اور وہاں ایک ہی مقام پر عبادت کرتا رہا، چنانچہ میرے اس طویل قیام کی وجہ سے ہی اس کو برج اجمی کہا جاتا ہے۔ ایک بار اسی دوران میں نے اپنے رب سے عہد کیا، اے اللہ اس وقت تک کچھ بھی نہیں کھاؤں گا جب تک کوئی غیب سے مجھے کھلائے پلائے نہیں، یعنی جب تک تو نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ 40 دن تک میں اس عہد پر قائم رہا اور کچھ بھی نہیں کھایا نہ پیا۔ 40 دن کے بعد ایک شخص نے آ کر روٹی اور کچھ کھانے کی چیز میرے سامنے رکھ دی اور وہ چلا گیا۔ میرا نفس اس کی طرف مائل ہوا کہ میں کھا لوں، بھوک 40 دن تو ہم تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے، تو بھوک کی حالت بہت بگڑی بھی تھی،
اور وہ نفس جو تھا وہ کھانے پر ایک دم مائل ہوا، مگر میں نے کہا خدا کی قسم میں اپنا عہد نہیں توڑوں گا کہ یہ رکھ کر کیوں چلا گیا، مجھے اس نے کھلایا کیوں نہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ اتنے میں ایک اور مطلب شخص آیا سامنے، اس نے چلا کر کہا کہ عبد القادر یہ کیا سوچ رہے ہو تم، یعنی تمہارا نفس کیوں کھانے پر مائل ہو رہا ہے، اس پر تنبیہ کرنے کو آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ محض میرے نفس کا تقاضا ہے کہ کھا لے، مگر میری روح الحمدللہ مطمئن ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوئی ہے، میں اپنے عہد کو نہیں توڑوں گا، نہیں یہ رکھ کر چلا گیا اس سے میں نہیں کھاؤں گا، کھلایا کیوں۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ باب عزیز چلا۔ میں نے پھر اپنے دل میں کہا کہ اس وقت تک عہد پورا نہیں ہوگا میرا جب تک اللہ تعالیٰ خود مجھے مطلب ہے کہ صاف صاف حکم نہ دے، میرا دل مطمئن نہ ہو جائے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور کشف کے ذریعے الہام مجھ پر نہ ہو۔ اسی دوران حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اٹھو اور حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ کے پاس چلو۔ تو میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چل دیا۔ تو جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ دروازے پر میرا انتظار فرما رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فرمایا عبد القادر تم کو میرا کہنا کافی نہ ہوا، میں نے تمہیں بلایا تھا، آخر اب حضرت خضر علیہ السلام نے تمہیں یہاں پہنچایا، خیر کوئی بات نہیں، اندر آؤ۔ اندر مجھے لے گئے، وہاں کھانا تیار تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے نوالے بھر بھر کے کھلائے۔ جب میں نے کھایا اور سیر میں ہو گیا، پھر حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ نے مجھے خرقہ خلافت عطا کیا اور سند اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کے بعد بھی میں نے اپنا وہی شغل جاری رکھا اور خرقہ درویشی کے موافق اپنے اشغال و اوراد میں مشغول رہا۔ تو اس طرح میرے آقا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے مجاہدے اور بڑی ریاضتیں کی اور بہت ہی آپ نے اپنے نفس پر شدت کے ساتھ کنٹرول کیا اور اس قدر احتیاط فرماتے تھے، شبے سے تو اس قدر احتیاط فرماتے تھے کہ علمان منافق ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نہر کے کنارے کی کانٹے دار گھاس اور پتیوں سے گزارا کرتا تھا، وہی کھا لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بہت تنگی پیش آئی اور قید سالی ہو گئی، ہر طرف خزاں ہو گئی، پتیاں ہوتیاں بھی نہیں ملتی تھی کھانے کو، اور بھوک سے میں نڈال ہو گیا اور کچھ پتیاں ہوتی بھی تھی تو چونکہ دوسرے فقراء بھی میری طرح انہی مقامات پر پھرتے رہتے تھے، پتیاں تلاش کر کے وہ بھی کھاتے تھے، تو اس لیے میں ایثار کر دیتا تھا کہ میں کھا جاؤں گا تو میرا اور کوئی بھائی رہ جائے گا، تو اس لیے میں قصدن نہیں کھاتا تھا کہ یہ لوگ کھا لیا کریں، یعنی اس سال میں بھی ایثار۔ فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی پڑی ہوئی چیز یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی کھانے کے ارادے سے اٹھانا چاہتا تو دیکھتا کہ دوسرے فقراء اور مساکین بھی اسی کی تلاش میں اسی کی طرف نظر ڈالے ہوئے، تو میں غیرت اور شرم کی وجہ سے وہ چیز چھوڑ دیتا، ان کو اٹھانے دیتا اور میں بھوکا رہتا۔ علامہ ابن نجار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ جبائی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ایک مرتبہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی کے عائد کردہ فرائض کے بعد تمام نیک کاموں میں جب غور کیا کہ کون سی نیکی افضل ہے تو مجھے محتاجوں اور مہمانوں کو کھانا کھلانے میں اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے میں سب سے زیادہ ثواب نظر آیا۔ یہ بہت غور کی بات ہے کہ میں نے یہ غور کیا تو پتا چلا کہ محتاجوں اور مہمانوں کو کھانا کھلانا اور سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے سے بڑھ کر کوئی مطلب ہے کہ ثواب کا کام مجھے نظر نہیں آیا۔ تو اب مجھے یہی پسند ہے کہ اگر دنیا کی ساری دولت بھی میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں اس ساری دولت کو بھوکوں کو کھلا دوں اور محتاجوں پر خیرات کر دوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں روپیہ نہیں ٹھہرتا۔ آج کل اگر کسی گوشت پاک کے ماننے والے کے ہاتھ میں روپیہ نہ ٹھہرے نا وہ تعویذ دینے میرے پاس آتے ہیں کہ پیسہ ٹھہرتا نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ تو دیکھو جس گوشت پاک کو تم مانتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ٹھہرتا، اگر 1000 اشرفیاں
1000 سونے کی اشرفیاں بھی مجھے مل جائے تو شام سے پہلے پہلے ان 1000 اشرفیوں کو غریبوں پر خرچ کر دوں. تو مال کے متوالو، اگر غوث اعظم کا متوالا بننا ہے تو دنیا کی محبت اور غوث پاک کی عقیدت یکجا نہیں ہو سکتی. تو نیازی کے ساتھ ساتھ آپ کو نمازی بھی بننا پڑے گا. یہ ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں کہ ہم دعوت اسلامی والے نیاز کے بھی قائل ہیں اور نماز کے بھی قائل ہیں. کہ ہم لوگ جناب نیازی بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں. تو نیاز اپنی جگہ پر امر مستحب ضرور ہے، مگر نماز جو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم سب مسلمانوں پر، عاقل بالغ پر فرض اور فرض اولین ہے. تو نماز کسی صورت سے بھی ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے. اور غوث پاک کی عقیدت اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ غوث پاک نے جب ساری راتیں نفل ادا کیے تو ہم کم از کم فرض تو ادا کر لیں. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب جب موقع ملے نفل بھی ادا ہو جائے، کیونکہ عام طور پر یہ سستی دیکھی جاتی ہے. لوگ جو ہے اگر وہ فرض نماز پڑھتے بھی ہیں تو نفل بالکل نہیں پڑھتے. تو اگر کوئی نفل پڑھنے میں سستی کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نفل بھی پڑھا کرے. کہ یاد رکھیے مرنے کے بعد حضرت فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بندہ ترس کر رہ جائے گا، کیونکہ وہ قبر جو ہے وہ دارالعمل نہیں ہے. وہاں بندے کو، عام بندے کو عمل کی اجازت نہیں ہوگی. جن کو ہوگی انبیاء علیہ السلام نمازیں بھی پڑھیں گے، ہے نا. جیسے حدیث شریف میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں. تو جن کو اجازت ملے وہ الگ بات ہے، لیکن عام آدمی کو اجازت نہیں ملے گی. تو بندہ مرنے کے بعد قبر میں ترس جائے گا ایک بار سبحان اللہ کہنے کے لیے. وہ تمنا کرے گا کاش میں سبحان اللہ کہہ دوں. بات بات پر گپ لڑانے والوں، ابھی تو تمہاری زبان فضول گوئی کی وجہ سے تمہارے اعمال ناموں پر انبار لگا چکی ہے، لیکن مرنے کے بعد ایک بار سبحان اللہ کہنے کے لیے ترس کر رہ جاؤ گے، ایک بار درود شریف پڑھنے کے لیے ترس جاؤ گے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے ترس جاؤ گے. کہ درود شریف اور کلمہ طیبہ کا ورد وغیرہ میں بھی ہماری سستی تو مثالی سستی ہے، عجیب سستی ہے. اگر کسی مسجد میں ہم نے نماز پڑھی اور درود شریف کے لیے چادر بچھا بھی دی تو ہم بھاگ کھڑے ہوتے اور باہر دروازوں پہ کھڑے ہو کے گپ شپ لڑاتے. کیونکہ میں شہید مسجد میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جب جمعے کو درود و سلام ہوتا ہے، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، مجھے تو بہت باروں کا طبیعت ایسی سست ہو جاتی ہے میری، رات عموماً جاگنا. اچھا پھر جمعے کو بعض اوقات تو گھنٹہ 2 گھنٹہ ہی نیند ہوتی ہے، تو حالت بہت پتلی ہوتی ہے اور چاہتا ہوں کہ فرض پڑھ کے بھاگ جاؤں. کبھی کبھی بہت مجبور ہوا تو بھاگا بھی ہوں، بہت چاہتا ہوں بھاگ جاؤں، لیکن واللہ اس لیے رک جاتا ہوں کہ اس بہانے درود شریف پڑھے جائیں گے تو صلاۃ و سلام میں شرکت ہو جائے گی. میں اس لیے عام طور پر رک جاتا ہوں اور میں بھاگتا نہیں، ورنہ مجھے کسی نے روکنا ہے. مجھے کوئی تنخواہ تو دیتا نہیں جو میری تنخواہ کاٹ لے گا، لیکن درود شریف کی محبت اور صلاۃ و سلام کی کشش جو ہے وہ مجھے روک لیتی کہ جمعے کو کم از کم درود و سلام ضرور 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 ہونا ہی چاہیے. لیکن کیا کریں اپنے سست بھائیوں کا کہ وہ مجھے صلاۃ و سلام کے دوران بھی باہر ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ درود و سلام میں سستی کرو گے، ذکر و اذکار میں سستی کرو گے تو کل مرنے کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ایک بار سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کے لیے طرف جاؤ گے. بندہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت مل جائے قبر میں، اس کو نہیں ملے گی. تو یہ سستی چھوڑو. عموماً دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ خطبہ جب شروع ہوتا ہے اس وقت وہ جمعے کو مسجد میں داخل ہوتے ہیں. حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب پہلی اذان ہو جائے، پہلی اذان جمعے کے دن جو عام اذان ہوتی ہے، پہلی اذان جیسے ہی ہو تو چاہیے کہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے اور مسجد کی طرف پہنچنے کی سعی کریں، کوشش شروع کریں. حتیٰ کہ اب اذان کے بعد آپ کو پتا ہے کہ لین دین کاروبار کرنا حرام ہے. دھندے لگے ہوتے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، بندے بھی مسجد کھڑے خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، خرید بھی رہے ہوتے ہیں، لوگ بیچ بھی رہے ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں کہ دوڑ کے پھر جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ہمارے کتنے ہی بھائی میں دیکھتا ہوں، میں خطبے کے ممبر پر بیٹھتا ہوں اور وہ دھنا دھن آتے ہیں، اور کئی لوگوں کو چونکہ میں بولتا رہتا ہوں نا تو وہ بھی بڑے چالاک ہوتے ہیں، وہ ستون کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں مجھ سے، کاش وہ خدا سے ڈرتے ہو. اب میں نے کیا بگاڑ لینا، کبھی یہی ہوتا ہے کہ میں پکڑ لیتا ہوں تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں، ورنہ میں اس سے تو اور کچھ نہیں کر سکتا، ڈنڈا لے کر تو نہیں مارتا. لیکن وہ بیچارے چھپ رہتے ہیں. یہ نفسیاتی طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی جیسے کہتے ہیں نا
وہ چور کی داڑھی میں تنکا تو وہ چور نے داڑھی سہلائی تو پکڑا گیا کہ یہی چور ہے، تنکا تو نہیں تھا. وہ اس طرح کرتے ہیں. میں تو بھائیوں آپ کے فائدے کے لیے کہتا ہوں کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے خلاص مسجد ایک کی بات ایک تو آپ نے تاخیر کر دی، ٹھیک ہے نا، بلا وجہ اگر کی. دوسری بات یہ بہت بڑی فضیلت سے آپ محروم رہے جو جمعے کو لیٹ آتے کہ دروازے پر فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے رہتے. جمعے کے روز حدیث شریف میں آتا ہے کہ دروازے پر رجسٹر لے کر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور جو جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کا نام وہ لکھتے رہتے. جب خطیب ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، بے شک ابھی اذان شروع نہیں ہوئی، خطبہ شروع نہیں ہوا، جیسے وہ ممبر پر آ کر بیٹھتا ہے رجسٹر بند کر دیتے، انٹری ختم ہو جاتی ہے. جمعے کی نماز میں آنے والوں کی انٹری خلاص، دفتر بند ہو گیا، رجسٹر بند ہو گیا. تو یہ کتنی بدبختی اور محرومی ہے کہ اللہ کے معصوم فرشتے اپنے مبارک ہاتھوں سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آپ کا نام نہیں لکھتے، آپ کو کینسل کر دیا تھا، آپ خارج ہو جاتے نام سے. جو بھائی سستی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ چستی کریں. ہمارے غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات علی تھے، ابھی اپنی امی کے پیٹ میں تھے کہ ان کی کرامات کا ظہور ہونے لگا تھا. چنانچہ ان کی ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو ہمارے مرشد پاک شہنشاہ بغداد سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے. ذرا ہم بھی غور کریں کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے لیکن ہم یرحمک اللہ کہنا نہیں آتا. تو یاد رکھیے جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اور چھینک آنے پر وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے. یرحمک اللہ مانے اللہ تعالی تجھ پر رحم فرمائے. سب مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے یرحمک اللہ. جب بھی چھینک آئے تو چھینکنے والا کہے الحمدللہ. تو جس نے الحمدللہ سنا اس پر واجب ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ. اگر نہیں کہے گا تو گناہگار ہوگا، بلکہ تاخیر کرے گا جب بھی گناہگار ہو. فوراً یرحمک اللہ کہنا واجب ہے. جواب دینا چھینک کا یہ فوراً واجب ہے. اگر تاخیر سے جواب دیا تو جواب تو ہو گیا لیکن جو تاخیر ہو گئی اس کی توبہ کرنی ہوگی. اسی طرح سلام کا جواب بھی واجب ہے اور اتنی آواز سے واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. اگر تاخیر کر دی جواب دینے میں تو جواب دے بھی دیا تاخیر سے تب بھی مطلب توبہ کرنی ہوگی کہ تاخیر بھی گناہ ہے. کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. تصوف صادر ہو جاتا ہے. بخاری شریف میں واقعہ ہے بنی اسرائیل کے دور کے ایک بزرگ، نبی نہیں تھے، ولی تھے اور بہت عبادت کرتے تھے. آبادی سے باہر ایک مکان بنا رکھا تھا، رات دن اس میں آپ عبادت فرماتے تھے. ماں وقتاً فوقتاً ملنے تشریف لے آتے. ایک بار جب ماں آئی تو وہ نفل کی نیت باندھے نماز پڑھ رہے تھے. ماں نے باہر سے آواز دی، یہ نماز میں مشغول تھے اور اس کو بڑا صدمہ ہوا کہ میرے بیٹے نے آج جواب نہیں دیا اور اس کو شیطان نے وسوسے ڈالے ہوں گے کہ یہ مطلب اب تو بڑا آدمی بن گیا کہ مجھے بھی آج نفل نہیں کرائی. تو اس نے ماں کی زبان سے بددعا یا کلمات نکل گئے کہ یا اللہ مرنے سے پہلے اس کو فاحشہ عورت سے پالا پڑے، گندی عورت سے پالا پڑے.
یہ اس نے بددعا کر دی ماں نے. اور ماں باپ کی دعا اور بددعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے جب بھی اس کا ظہور ہو جاتا ہے. خیر ماں بددعا دے کر چلی گئی. آخر کار ماں کی بددعا نے اثر دکھایا. ہوا یوں کہ نیک لوگوں کے حاسدین تو ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا علماء کے خلاف لوگ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں, مشائخ کے خلاف بھی بولتے رہتے ہیں, بزرگوں کے خلاف بھی بولتے رہتے ہیں, کڑتے رہتے ہیں, چڑتے رہتے ہیں, کڑکڑ کرتے رہتے ہیں ان کی بزرگوں کی اور علماء حقہ کی غیبت کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح کو ان کے بھی حاسدین سے حسد کرتے تھے, جلتے تھے. تو انہوں نے پیسے دے کر ایک عورت کو آگے بڑھا دیا. عورت نے حرام کا بچہ جنا اور پھر اس نے عوام میں شور مچا دیا. یہ جو ولی بنا بیٹھا ہے رات دن عبادت کا, جس نے سوانگ رچایا ہے, یہ بچہ اسی کا ہے. اب جب لوگوں نے سنا تو مشہور کہاوت ہے العوام کل انعام. عوام جو ہے وہ چوپایوں کی طرح ہوتی ہے, عقل کم ہوتی ہے عوام میں. دیکھو عوام میں جو بھی تحریک چلی تو چل پڑتی ہے, عوام پھر تحقیق تھوڑی کرتی ہے, اور اس کی تہ تک تو پہنچتی نہیں عوام کہ تحقیق کرے, اس کی تہ تک پہنچے کہ اصل حقیقت کی آواز سنی سنائی میں لوگ بولتے ہیں, لوگ بولتے ہیں, لوگ بولتے ہیں, ایک دم افواہ ہو گئے, لوگ بولتے ہیں کہ اس نے حرام کا بچہ دینا. اب جناب والا بہت سارا ہجوم گھر پر پہنچ گیا, مشتعل ہو گیا, اور انہوں نے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کو بھی گھسیٹ کر نکالا باہر اور گھر جلا دیا, توڑ پھوڑ دیا, ان کی بہت پٹائی کی. جب لوگ مار مار کے تھکے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میری سنو تو صحیح تم لوگ, مجھے ذرا بچہ تو دکھاؤ وہ کون ہے. آخر کار وہ بچہ پیش کیا گیا, عورت بھی پیش ہوئی. تو آپ نے اس بچے کے پیٹ پر اپنی انگلی رکھ کر اس سے پوچھا کہ اے بچے سچ سچ بتا قصہ کیا. تو آپ کو حیرت ہوگی, یہ بخاری شریف اور سیاستہ کی حدیث ہے کہ وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا اور کہنے لگا کہ اس عورت نے فلاں چروائے کے ساتھ فلاں درخت کے نیچے کالا منہ کیا اور اس کی وجہ سے میں پیدا ہوا. یہ جریج, ان کا نام جریج تھا اس اسرائیل بنی اسرائیل کے ولی کا, کہ یہ جریج جو ہے یہ بے قصور ہے, میں ان کا بچہ تھا. اب وہ کی نگاہ عقیدت سے جھک گئی اور بڑا احترام کیا, بہت ان سے معافی مانگی اور بہت عالی شان مکان اثر نو بنا دیا. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بچہ بولا, چھوٹا بچہ بول سکتا ہے, اور یہ ولی تھے, ان کی کرامت تھی. اور یہ کہ ولی تھے تو ان کی پٹائی کیوں ہوئی, ان پر الزام کیوں لگا, یہ رسوا کیوں ہوئے, تو یہ ان کا امتحان تھا. اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندوں کو امتحان میں ڈالتا ہے. کربلا کا واقعہ کس کو نہیں پتا, ان کا قصور کیا تھا, لیکن ان کا امتحان ان کے درجات بلند فرمانے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے. اور ادھر ماں کی بددعا کا ظہور تھا, اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو تنبیہ کرنی تھی کہ ماں باپ کو مت ستانا, ماں باپ کی بددعا مت لینا, ماں باپ کے معاملے میں ڈرتے رہنا, کوتاہی مت کرنا. اگر ان کے دل سے بددعا, ان کے منہ سے بددعا نکل گئی تو تمہارا بیڑا غرق ہو سکتا ہے. کہ جریج جیسے ولی کی بھی ماں کی بددعا کی وجہ سے یہ حالت بنی اور اتنا بڑا امتحان ہوا. دوسرا پھر اس بچے کی کرامت کے ظہور کا بھی سبب یہ واقعہ ہوا, اور اس طرح مطلب ولیوں کی کرامت کا ڈنکا بجا. آپ حدیث کی بات, قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ بھی جب دودھ پیتے بچے تھے اس وقت انہوں نے بھی اعلان کیا تھا انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, قرآن پاک میں. تو اللہ تبارک و تعالی ہر بات پر قادر ہے, ہر شے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سبب میرے مرشد پاک شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ بھی رکھا, اور ماں کے پیٹ میں سے چھینک کا جواب بھی دیا کرتے تھے. 5 سال کی عمر میں
18 پارے بھی سنا دیے اور جواب بھی ارشاد فرما دیا کہ میری ماں کو 18 یاد تھے، تو ماں تلاوت کرتی تھی، میں سن لیتا تھا اور میں نے یاد کر لی۔ تو یہ سب آپ کی کرامتیں ہیں، اور یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو نواز دے۔ تو میرے غوث پاک کی تو بڑی شان ہے۔ حضرت سیدنا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان برادر اعلی حضرت رضی اللہ عنہ ذوق نعت میں اپنے ذوق کا کچھ اس طرح اظہار کرتے ہیں، بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں: نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہو، نکالا تھا پہلے، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہو، اور اب ڈوب تو بچا سے آگم، اور اب ڈوب تو بچا سے آگم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، بے شک موت و حیات رب کائنات جل جلالہ کے اختیار میں ہے، لیکن رب کائنات جل جلالہ اپنے کسی بندے کو مردے جلانے کی طاقت بخشے تو اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، اور اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو مردہ زندہ کرنے والا تسلیم کریں تو اس سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اگر شیطان کی باتوں میں آ کر کسی نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے کہ اللہ عز و جل نے کسی اور کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت ہی نہیں بخشی، تو اس کا یہ نظریہ یقیناً حکم قرآنی کے خلاف ہے۔ دیکھیے قرآن پاک حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے مریضوں کو شفا دینے اور مردے زندہ کرنے کی طاقت کا صاف صاف اعلان کر رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہوتا ہے: وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھوں اور سفید داغ والے یعنی کوڑی کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ عز و جل کے حکم سے۔ امید ہے شیطان کا وسوسہ جڑ سے کٹ گیا ہوگا، کیونکہ مسلمان کا پاک قرآن پر ایمان ہوتا ہے اور حکم قرآن کے خلاف کوئی دلیل تسلیم کرتا ہی نہیں۔ بہرحال رب ذوالجلال جل جلالہ اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے، اور ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جو عقل انسانی سے وراء الورا ہوتی ہیں۔ یقیناً اہل اللہ کے تصرفات و اختیارات کی بلندی کو دنیا والوں کی پرواز عقل چھو بھی نہیں سکتی۔ دور حاضر کا سب سے بڑا سائنسدان آئنسٹائن کہہ گیا: میں نے ریڈیو دوربین کے ذریعے ایک ایسا کہکشاں تو دیکھ لیا ہے جو زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے، یعنی روشنی جو فی سیکنڈ 1,86,000 میل طے کرتی ہے وہاں 2 کروڑ سال میں پہنچے گی، مگر جہاں تک کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، اگر میری عمر 1 ملین یعنی 10 لاکھ برس بھی ہو جائے تب بھی دریافت نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے برعکس
اللہ جل جلالہ کے ولی حضور سیدی غوث اعظم میرے مرشد کی شان و عظمت تو دیکھیے کہ آئنسٹائن جس دنیا کے بارے میں، جس کائنات کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ سال تک بھی میں اگر زندہ رہ جاؤں تب بھی میں اس کی سرحدوں کو معلوم نہیں کر سکتا، اور میرے مرشد پاک کیا فرماتے ہیں؟ میرے مرشد غوث پاک، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال. یہ قصیدہ غوثیہ کا شعر ہے. قصیدہ غوثیہ بڑا بابرکت، یعنی اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. تو قصیدہ غوثیہ کا یہ شعر ہے، اور قصیدہ غوثیہ تو بزرگان دین کا معمول رہا ہے اور لوگ پڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں، اور اس کی برکتوں کا تو کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. ضمناً مجھے بات یاد آئی تو عرض کرتا چلوں، میں 1979 سینہ عیسوی میں کبھی دعوت اسلامی کا کام ہم نے شروع نہیں کیا، پتہ بھی نہیں تھا. جب کی بات کر رہا ہوں، میں کولمبو گیا تھا. ہمارے خاندان کے بہت افراد کولمبو سری لنکا میں رہتے ہیں. تو سری لنکا میں میری بڑی بہن رہتی ہے، اور بھی بہن رہتی تھی، میری خالائیں رہتی تھی. میں اپنی خالہ کے گھر گیا 79 میں. تو میرے خالو نے مجھے یہ واقعہ بتایا، مجھے بھی نہیں پتا تھا کیونکہ میں نے والد صاحب کو دیکھا ہی نہیں. وہ چھوٹا تھا، 1.5-2 سال کا دودھ پیتا بچہ تھا. ہمارے والد فوت ہو گئے تھے، حج کے لیے گئے، وہیں انتقال فرمایا. مینا میں لو بہت چلی تھی. تو میرے خالو نے مجھے بتایا کہ تمہارے والد صاحب قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے اور قصیدہ غوثیہ بہت پڑھتے تھے. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب چارپائی پر بیٹھے بیٹھے ہمارے والد قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے تو چارپائی زمین سے بلند ہو جاتی تھی. تو ایسے بابرکت قصیدے کا یہ شعر ہے. یعنی غوث پاک نے خود یہ قصیدہ شریف لکھا ہے. اس کا شعر کیا ہے؟ غوث پاک اللہ کے ولی ہیں. تو ولی نے کیا کہا؟ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو ولیوں کی عقیدت مزید بڑھانی ہے تو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کا معمول بنا لیجیے تاکہ آپ کو عاشقان اولیاء کی صحبت ملی رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عاشقان اولیاء کی صحبت سے دوری آپ کو اولیاء کرام کے قدموں سے دور نہ کر دے. مدنی قافلوں میں ضرور بھی ضرور سفر فرمایا کیجئے. بیانات کے بے شمار کیسٹ اسٹال پر موجود ہوں گے مکتبۃ المدینہ کے. میرے مرشد غوث پاک کے ایصال ثواب کی نیت سے آپ 11 کیسٹ خریدیں. چلیے ٹھیک ہے، آپ غوث پاک کی نیاز کرتے ہیں وہ بھی کریں. یہ 11 کیسٹیں خرید لیں اور غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے بانٹ لیں. اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی تحفہ پیش کیجئے. اگر کوئی سن کر نمازی بن گیا انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے. انشاءاللہ عز و جل غوث پاک کی بارگاہ میں بھی یہ تحفہ آپ کا مقبول ہوگا انشاءاللہ جل جلالہ. انشاءاللہ جل جلالہ بے شمار رسائل مختلف عنوانات پر آپ کو مکتبۃ المدینہ کے اسٹال سے ملیں گے. 11ویں شریف کی نسبت سے جنات کا بادشاہ یہ رسالہ خرید فرمائے، بلکہ تو 111 خریدنے چاہیے اور ان کو آپ بلا جھجک تقسیم فرمائیں. انشاءاللہ بہت ساروں کے دل مطمئن ہو جائیں گے اس کو پڑھ کر. جن کو غوث پاک کی عظمت و شان کے بارے میں وسوسے آتے ہوں گے وہ پڑھ کر انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے.